محمود ابن الربیع ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو جیسے بچے ہوتے ہیں میں بھی پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وضو فرما رہے ہیں، تو آپ نے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد منہ میں پانی ڈالا، کلی کی منہ میں پانی ڈالا کلی کرنے کے لیے، تو جو ہی آپ نے پانی کو اپنے منہ میں گھمایا اور جب کلی کرنے کے لیے آپ پانی پھینکنے لگے تو میں ساتھ کھڑا تھا، تو آپ نے میرے منہ کے اوپر اپنی کلی کر دی، جیسے بچوں کے ساتھ بڑے کرتے ہیں۔ پر اتنی سی بات ہوئی، اب محمود ابن الربیع 4 سال کے ہیں یا 4.5 سال کے ہیں، بہرحال چھوٹی سی عمر کے ہیں، اس سے بڑے نہیں ہیں، یہ بڑے ہو کے یہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح یاد رکھتا ہوں اس مجتن کو، اس پانی پھینکنے کو، کلی والے پانی پھینکنے کو، کہ مجتن مجہا فی فیہ، کہ میرے منہ میں، چہرے پر جو آپ نے ایک کلی بڑی تیزی کے ساتھ پھینکی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، حافظ تو کے الفاظ آتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اب یہ 4 سال کا بچہ اگر یہ چیز یاد کر لیتا ہے تو علماء کے لیے تو بس چھوٹی سی بات ہو نا، پھر دیکھیے اس میں کیا کیا مسائل کو نکالتے ہیں۔ سوال یہ کھڑا ہوا کہ 4 سال کا بچہ کیا اگر اپنی کوئی بات بیان کرے بڑا ہو کے اور بچپن کی بات کو، تو کیا اس کو مانا جائے؟ جی مانا جا سکتا ہے اسی حدیث کی بنیاد پہ۔ اور کیا 4 سال کا بچہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس فعل کو اگر دیکھ رہا ہے اور وہ یاد کر چکا ہے، تو کیا وہ اسی طرح 4 سال کا بچہ کسی ٹیچر سے کوئی حدیث سن لے اور بڑا ہو کے بیان کرے، اس کو یاد ہو، تو کیا یہ جائز ہوگا اس کے لیے؟ کیا اس کو ہم ویلیو دے سکتے ہیں؟ تو اسی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہاں بالکل ویلیو دے سکتے ہیں، اگر اس کو یاد ہے اور بچہ ذرا تھوڑی سی ڈسکریمنیشن کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے، آپ وضو کر رہے تھے، میں سامنے کھڑا تھا، اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ وضو ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو یہ پتہ ہو، تو اس طرح کا اگر وہ فرق جانتا ہے اور اس طرح کوئی روایت بیان کرتا ہے تو سر آنکھوں پہ۔ درایت کے کوئی بھی ایسے پہلو جس سے حدیث کو تحفظ دیا جا سکتا ہو، حدیث سے کچھ ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہو، حدیث سے کوئی اجتہاد کیا جا سکتا ہو، یا حدیث آگے لوگوں کو مفید ہو سکتی ہو، تو محدثین کرام نے اس کو بڑی ویلیو دی ہے، اس کو حاصل کیا ہے اور اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قولی، عملی اور تقریری جو احادیث ہیں، ٹوٹل جو اس وقت ہمارے پاس میٹیریل ہے اس میں 70% سے زیادہ کا تعلق آپ کی فعلی احادیث سے ہے، باقی درمیان میں تقریری کوئی بنتی ہیں تھوڑی سی، لیکن 20% یا تھوڑا سا اس سے زیادہ آپ کے اقوال ہیں، قولی باتیں آپ کی پورے حدیث میٹیریل میں۔ یہ جو قولی باتیں ہیں یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، باقی عملی باتیں ہیں یہ آپ کے عمل ہیں، عمل بولتے نہیں ہیں، دیکھے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی اپنے الفاظ سے اس کو بیان کیا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فعلی احادیث ہیں
وہ بے شمار ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف اینگل سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ہر ایک کا چونکہ اپنا اینگل تھا دیکھنے کا، اپنا انداز تھا دیکھنے کا، اپنے الفاظ تھے تو اس نے بیان کر دیے. لیکن جو قولی احادیث ہیں، جو آپ کے اپنے ورڈز ہیں، یہ ورڈز آپ کی جو روایت ہے ورڈز کی، الفاظ کی، اس پہ علماء نے بڑی شدت اختیار کی ہے. ان کے فعلی احادیث میں تو الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے الفاظ ہیں، اپنے بول ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اتنی اجازت دی ہے. صرف وہ اسکالر جو روایت کو اچھی طرح یاد رکھتا تھا مگر اس کو تھوڑا سا کہیں شبہ ہو گیا کہ شاید یہ ہے یا یہ ہے، اور یہ ہے یا یہ ہے میں ایک لفظ ہے، اور اس کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ لفظ آپ نے کہا یا یہ کہا. وہ یہ کہا یا یہ کہا، وہ ایک دوسرے کا معنی ہے. لفظ ہے اور اس کا معنی ہے، وہ بھی عربی میں ہے. پائے کا اسکالر صرف اس کو اجازت دی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، ورنہ بالکل اجازت نہیں ہے. ناظرین، درایت کا یہ بھی ایک بڑا اعلیٰ مفہوم ہے جو ہم احادیث رسول میں پاتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے اور دوسروں کو سمجھائے، اس میں نبی علیہ السلام نے خود بھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ اس میں کوئی چینج کی جائے. آپ ایک صحابی کو دعا سکھاتے ہیں اور اس کے آخر میں یہ لفظ ہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو آپ نے اسے سکھایا ان کو، پھر فرمایا مجھے سناؤ، تو انہوں نے سنائے. تو بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی بجائے اس نے کہا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اب دیکھا جائے رسول اور نبی آپ تو تھے، تو اس میں تھوڑی سی چینج جو ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا نہ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم رسولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہو تو وہ رسول تو فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی کہو گے تو پھر نبی فرشتہ نہیں ہوتا. رسول کے لفظ تو قرآن مجید میں اس کے لیے بولے گئے ہیں مگر نبی کے لیے نہیں بولے گئے. تو اس لیے آپ نے نبی وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے جو الفاظ تھے اس کو ویلڈ قرار دیا، اور اس میں کسی قسم کی چینج آپ نے پسند نہیں کی. تو جو آپ کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں، صحابہ سنتے تھے، ان کو یاد کر لیتے تھے، تو ایز اٹ از اس کو آگے پیش کیا گیا ہے. درایت اس کو بھی کہتے ہیں. اس میں چینج کی اجازت نہیں ہے، صرف اس کے جو چینج کو جانتا ہو. اور دلیل کیا دی ہے؟ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس میں یہ آیت ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. ہم نے انہیں کہا کہ سجدے کی حالت میں یا ایسے جھکتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور حطہ حطہ کہتے جاؤ. امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اپنی درایت کو، اپنے فہم کو یوں استعمال کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دیکھیے یہ جو درایت یہاں حطہ کا جو لفظ ہے یہ عربی کا ہے، مگر بنو اسرائیلی وہ تو ہیبرو بولتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہیبرو زبان کے لفظ کو دوسری زبان میں، عربی زبان میں ترجمہ کر کے پیش کیا ہے. اور اللہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، اس کو یہ زیب دیتا ہے. تو اس نے صرف یہ کیا ہے کہ لفظ جو ان کی زبان کا تھا اس کو عربی میں ڈھال کے اس کی ترجمانی کر کے ہمیں دے دیا.
تو اس قسم کی جو معنوی تبدیلی ہے ہلکی سی، اگر کوئی اسکالر جو ثقہ اور اتھینٹک ہے وہ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایات بیان کی ہیں. ایک میں یہ ہے کہ زوجتکھا بما معک من القرآن، کہ میاں ہم نے تمہاری شادی اس خاتون سے کر دی اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تم نے حفظ کیا ہوا ہے وہ اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہ اس کا حق المہر ہے، تمہارا نکاح کر دیا. اور پھر ایک اور روایت میں کسی بڑے اسکالر نے یہ معنی بھی کیا، اس کو یہ یاد نہ زوجتکھا یہ یاد نہ رہا، تو انہوں نے کہا ملکتکھا، کہ میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا، یعنی تمہاری بیوی ہے. تو کہتے ہیں اس لفظ کو اگر دیکھا جائے تو عربوں کے ہاں ملکتکھا اور زوجتکھا تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے. تو اس طرح علماء نے درایت کو اس مقام پہ رکھا کہ لفظ کی جو روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ کی روایت وہ بالکل وہی ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی چینج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو پسند نہیں کیا. اور پھر اگر کوئی بھول جاتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا تو وہ اسکالر جو روایت کر رہا ہے وہ اس ٹاپ کا ہو یا اس کیلیبر کا ہو کہ وہ اس کے معنی و مفہوم کو، صرف ایک لفظ کے معنی و مفہوم کو اگر بتا دے صرف اس کو، اور وہ بھی اسی زبان میں، تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی دیگر زبانیں ہیں ان کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے پڑھتے ہیں اردو زبان میں، یا اردو زبان کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. لیکچرز ہوتے ہیں، انگلش میں لیکچرز ہوتے ہیں، جرمن میں ہوتے ہیں، فرینچ میں ہوتے ہیں، یہ سارے ان کی ترجمہ ہوتا ہے. تو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ جب ویلڈ ہے تو ایک زبان سے اسی زبان میں اس لفظ کا معنی و مفہوم اگر بیان کر دیا جائے، اور وہ بھی اسکالر کی طرف سے، عام بندے کی طرف سے نہیں، یا چھوٹے موٹے اسکالر کی طرف سے نہیں، بہت بڑے اسکالر کی طرف سے، تو اس کو علماء نے ویلڈ قرار دیا کہ ٹھیک ہے.